إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم آمين بزرگان محترم نوجوان ہم عمر ساتھیوں خیر امت کے لقب سے ملقب فرما با کردار با حیا با اخلاق اور با حجاب میری ماں بہنیں سب سے پہلے پہل اس رب العالمین کا بے پایاں شکر و احسان ہے جو اس دھرتی کا اس کائنات کا اس دنیا کا اکیلا مالک اکیلا پالنہار اکیلا رازق ہے وہی ذات ہے جس نے مجھے آپ کو اس دنیا میں بھیجا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
اس مقصد کے تحت بھیجا کہ ہم اپنی پیشانی اسی کے سامنے جھکائیں۔ پاک اس کی ذات ہے، بے عیب بے عیب اور بے مثال اس کی صفات ہیں، نرالی اس کی شان ہے، عظیم اس کی ذات ہے، وہ اکیلا مالک ہے، پروردگار ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان تاجدار مکی و مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، ہم تمام پر درود و سلامتی کی دعا کرتے ہیں، بالخصوص نبی آخر الزمان پر کہ جنہوں نے مجھے اور آپ کو زندگی جینے کا طریقہ سکھایا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنہوں نے 3 سالہ جو زندگی گزاری اس میں اتنی اچھی عبادت کی اور اپنی امت کو بھی عبادت کرنے پر ابھارا، اور سب سے بہترین اس دعا کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں گزاری۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد آج کی صبح جمعہ میں جیسا کہ آپ کے سامنے موضوع کی وضاحت کی گئی، آج کے جمعہ میں ہم بات کریں گے کہ کامیاب اس دعا کی زندگی کے چند اہم اصول۔ اس دعا کی زندگی جس کو انگلش زبان میں میرڈ لائف کہا جاتا ہے، عمومی زبان میں شادی شدہ زندگی۔ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن مجید کو مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک بات معلوم ہوگی کہ قرآن مجید میں تقریباً 7 قسم کی مٹیوں کا تذکرہ ہے۔ ایک حدیث ہے، غالباً ترمذی کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے 7 مقامات سے مٹی کو اٹھایا اور اسی مٹی سے انسان کو بنایا۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو مٹی سے بنایا، مٹی سے بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا باپ قرار دیا۔ تو اس لحاظ سے تمام انسانوں کی بنیاد کہاں پر جاتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام پر۔ ہماری آپ کی ساری انسانیت کی جو بنیاد یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، تو کئی ایک اعتبار سے ہم لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر شکل و صورت کے لحاظ سے ہم ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ہاں، بہت کم ایسے ہیں جن کی شکل و شباہت اور صورت ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن اکثریت کی شکل و صورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اگر معاشی لحاظ سے دیکھیں گے تو ہر کوئی مالدار نہیں ہوتا، ہر کوئی غریب نہیں ہوتا، ہر کوئی لالچی نہیں ہوتا، ہر کوئی سخی نہیں ہوتا، ہر کوئی بخیل نہیں ہوتا۔ سب کے الگ الگ درجات ہیں، سب کے الگ الگ طبقات ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ ایمانی لحاظ سے دیکھیں تو کوئی مومن ہے تو کوئی کافر ہے، تو کوئی منافق ہے، تو کوئی فاسق ہے، کوئی فاجر ہے، کوئی عمل میں سب سے زیادہ ہے، کسی کا عمل اس سے بہت کم ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو بنیاد ہے آدم علیہ السلام ہے ہی، لیکن کئی ایک اعتبار سے میں اور آپ اپنی زندگی میں مختلف ہیں۔ محترم سامعین اور محترم سامعات، اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے من جملہ ایک نعمت اتاری۔ وہ نعمت کیا ہے؟ نکاح۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے جو بھی بندہ نکاح کرتا ہے اس کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ یہ نکاح ہر نبی نے کی، ہر نبی نے شادی کی۔ دلیل کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ کے رسول آپ سے پہلے جتنے نبیوں کو ہم نے اس دنیا میں بھیجا وہ تمام کے تمام شادی شدہ تھے، ان کے اولاد تھے اور ان کے بچے بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں رچا رہے ہیں، ان کے ذہن میں کیا بات تھی؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب یہ اللہ کے رسول ہیں، جب ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے تو ان کا کام یہی ہونا چاہیے کہ وہ نبوت کا جو کام ان پر ڈالا گیا ہے وہ صرف نبوت کی ذمہ داری کو سنبھالیں۔ تو یہ لوگوں کا اعتراض تھا، تو اللہ رب العالمین نے جواب دے دیا کہ آپ ہی نہیں، آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے تمام کے تمام انبیاء شادی شدہ تھے۔ نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ
سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ شادی ہر کوئی کرتا ہے الحمدللہ، ہر کسی کو خواہش ہے، اللہ نے ایک فطری چیز رکھی ہے انسانوں کے اندر کہ وہ شادی کریں۔ شادی تو کر لی، شادی کے بعد جب ہم نئی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو ایسے موقع پر بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں، ایسے موقع پر ہم ہار جاتے ہیں۔ اسی شادی شدہ زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے اللہ رب العالمین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے طریقے دکھائے، بہت سارے اصول بتائے جن کو ہم اپنانے سے ہماری اپنی ازدواجی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ محترم سامعین، ہر شخص اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی مصیبت سے پریشان ہے، ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی مال کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بزنس کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ سے ڈر رہا ہے، کسی کو یہ پریشانی لاحق ہوئی ہے کہ اس کی بیوی اس کی فرما برداری نہیں، اس کی اطاعت گزار نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر تمام لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سکون ملے، سکون کی زندگی ہم کیسے گزاریں۔ اگر سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو اپنے لیے سکون کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، تو آئیے قرآن کو ایک مرتبہ پڑھیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں۔ یہ قرآن اور یہ احادیث آپ کو بتائیں گے زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ۔ محترم سامعین، اپنی شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے سب سے بہترین اصول اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ جو مرد اور عورت، جو بھی مرد اور عورت عمل صالحا، نیک عمل کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت، من ذکر او انثى وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مؤمن ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہاں پر شرط ہے ایمان لانا اور عمل صالح کرنا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے خوشحال کی زندگی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایمان لانا اور عمل صالح کرنا، میری اور آپ کی ازدواجی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے، اللہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس کے برعکس ہم تو نکاح کر لیے الحمدللہ، لڑکی کو اپنے گھر لے کر آ گئے، اگر ہم نے اطاعت خداوندی نہیں کی، اطاعت رسول نہیں بجا لایا تو ہمارا بیڑا غرق ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بندہ بھی سنو، جو بندہ بھی میری عبادت سے، مجھے یاد کرنے سے روگردانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں مصیبتوں کو ڈال دیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں تکلیفوں اور مصائب کا انبار لگا دیتے ہیں۔ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے، آگے پڑھیے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ جب اللہ رب العالمین اس بندے کو اندھا کر کے اٹھائے گا، اللہ رب العالمین سے پوچھے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ رب العالمین میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، مجھے بصیرت تھی، میرے آنکھوں میں روشنی تھی، نور تھا، ساری دنیا دیکھتا تھا، آج کیا ہو گیا ہے مجھے، میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوں۔ قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، تو اللہ رب العالمین فرمائے گا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، بالکل اسی طریقے سے میرے رسول تیرے پاس آئے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے تیرے پاس میرے بندے آئے، تیرے اوپر قرآن کی تلاوتی کر رہے تھے، تجھے اپنی نفس کا تزکیہ کرا رہے تھے، لیکن تو نے ان کی باتوں کو نہیں مانا اور میری عبادت سے روگردانی کرتا ہے۔
تو بتانا مقصود یہ ہے دوستو، اگر ہم اپنی اس ازدواجی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے بہترین اصول، سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ ہم ایمان اور عمل صالح کریں۔ معاف کرنا دوستو، میں اور آپ کو اپنی ایک جگہ پر رکھ کر بتاتا ہوں، ہم تو ایمان لائے لیکن عمل کے میدان میں ہم بالکل ڈھیلے ہیں، ہمارے پاس عمل نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ دعا کریں، جب بھی آپ دعا کریں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں، اے اللہ تو مجھے عمل کی توفیق دے۔ محترم سامعین، پہلی بات جو معلوم ہوئی، ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ہماری اپنی زندگی کو ہم خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ دوسری چیز جس کے ذریعے اس ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ معاہدے کی پابندی۔ معاہدہ یعنی ایک دوسرے کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے، نکاح ایک معاہدہ ہوتا ہے، بیوی اور شوہر کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے حقوق کو ادا کرے گا، یہ اس کے حقوق کو ادا کرے گی۔ سورہ نساء کی آیت ہے وَقَدْ أَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم نے عہد و پیمان لے لیا۔ اس کی تفسیر میں امام جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پختہ عہد و پیمان سے مراد کیا ہے؟ نکاح ایک عہد و پیمان ہے نا بھائی، ایک عہد ہے نا جس کو بندھن کہا جاتا ہے۔ نکاح کے بندھن میں ایک لڑکا اور لڑکی بندھ جاتے ہیں تو ایسے موقع پر ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے یہی کہتا ہے، یہی معاہدہ کرتا ہے، یہی عہد کرتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کو اچھے سے رکھے گا۔ اگر اس کی بیوی کی چیزیں، اگر اس کی بیوی کا اخلاق اسے پسند نہ آیا ہو تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دے دی ہے اس کو احسان کر کے چھوڑ دے۔ مطلب کیا ہوا؟ اس کو طلاق دے دے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، صحابہ اکرام کا جمع غفیر تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاتقوا اللہ فی النساء، اے لوگوں عورتوں کے سلسلے میں ڈرو، عورتوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو، فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، یہ عورتیں جنہیں تم شادی کر رہے ہو، جن سے تم نکاح کر رہے ہو، ایک کی بیٹی کو لا کر اپنے نکاح میں اپنے عقد میں رکھ رہے ہو، یاد رکھو یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کی پاسداری کرنا، اس امانت کا خاص خیال رکھنا۔ اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین کی اجازت سے، اللہ رب العالمین کی کلمے کے ذریعے تم نے اس کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا حکم نافذ ہونے کے بعد آپ نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا، وہ آپ کی بیوی بن گئی۔ جب بیوی بن گئی تو آپ کا تقاضا کیا ہے کہ آپ بیوی کے حقوق کو ادا کریں، بیوی کو خوش رکھیں۔ یہ نہیں کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مرد ہی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو معاہدہ میں اور آپ کرتے ہیں کسی کی بیٹی کو لانے کے سلسلے میں اپنے عقد میں، تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہم معاہدہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کی بچی کو اپنے پاس لا لیے اور اس پر ظلم و زیادتی کرنے لگ جائیں۔ محترم سامعین، تھوڑا آگے اور بڑھیں۔ ازدواجی زندگی کے لیے تیسری اہم چیز، جس کو ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے تیسری اہم چیز یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت رہنا چاہیے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے سورہ روم کی آیت پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ رب العالمین کی بہت ساری نشانیاں ہیں اس دنیا میں، بہت ساری نشانیاں، بڑے بڑے نشانیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین ان تمام نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے بیچ میں ایک نشانی کا بھی تذکرہ کیا، وَمِنْ آیَاتِهِ، اسی کی نشانیوں میں سے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہاری اپنی جانوں میں سے، تمہاری اپنے نفس میں سے اللہ رب العالمین تمہاری بیویوں کو نکالا، تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، تمہاری عورتوں کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ رب العالمین نے مودت کو، محبت کو، الفت کو اور رحمت کو ان کے اندر ڈال دیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے، اس میں نصیحت ہے۔ اس کی تفسیر میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ایک بات لکھتے ہیں کہ کسی کی ایک شادی تھی
اس دور کا زمانہ تھا، کسی کی شادی میں ان کو جانے سے حالات نے روک دیا، وہ شادی میں نہیں جا سکے، ایک عزیز کی شادی تھی، اس کو ایک خط لکھتے ہیں، خط میں اس آیت کو لکھ کر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کا حکم دیا، اگر یہ 3 چیزیں کرتے ہیں تو آپ کی زندگی خوشگوار بن سکتی ہے۔ پہلی چیز کیا؟ سکون۔ عربی زبان میں ٹھہرنے کو، رہائش گاہ کو سکون یا پھر مسکن کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے سکون سے رہیں کہ دنیا کی جو بھی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، آپ کو ہلا نہ سکیں، آپ کے سکون کو برباد نہ کر سکیں، ایسے سکون سے آپ رہا کریں۔ اور دوسری چیز جو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی وہ یہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اللہ رب العالمین نے جو اس رشتے میں مودت کو یعنی محبت کو ڈال دیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جب سکون ہوگا تو محبت ہوگی، جب سکون ہوگا تو محبت ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، جب سکون اور محبت دونوں ہوں گے تو رحمت ہوگی۔ رحمت کا مطلب کیا؟ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو بھائی، ہم انسان ہیں، انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، فرشتوں سے غلطیاں نہیں ہوتی، انسان خطا کا پتلا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، گناہ گار ہے، ان سب میں بہتر وہ شخص ہے جو معافی مانگ لیتا ہے۔ میاں بیوی ایک الگ معاشرے میں، ایک الگ سماج میں رہ کر ایک نئی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو ان کے لیے بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر شوہر سے خطا ہو جاتی ہے، بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو درگزر کرتے ہیں، اگر بیوی سے خطا ہو جاتی ہے تو شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو معاف فرما دے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے بہت سارے جوڑے اس دنیا میں پیدا فرمائے، لیکن جس جوڑے میں اللہ رب العالمین نے سکون کا ذریعہ پیدا فرمایا، جس جوڑے میں اللہ رب العالمین نے محبت و الفت کا مادہ پیدا کر دیا، اور جس جوڑے میں اللہ رب العالمین نے رحمت کو ودیعت کر دیا، وہ جوڑا ہے میاں بیوی کا۔ لم یُرَ لِلْمُتَحَابِّینَ مِثْلُ النِّکَاحِ، محبت کی ایسی مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی کہ میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہے وہ محبت کسی جوڑے کے اندر نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین اس محبت کو ڈال دیتا ہے۔ تو تیسری چیز، اس زواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک دوسرے سے باہمی محبت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ شوہر سے کوئی غلطی ہو گئی، چھوٹی موٹی خطا ہو گئی، فوراً عورت کیا کرتی ہے، بیوی کیا کرتی ہے، اپنے بھائیوں کو، اپنے امی ابو کو کال کر کے بتا دیتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر ازدواجی زندگی میں خطائیں ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، غلطی ہو تو مان لیں، غلطی ہو تو مان لیں، غلط فہمی ہو تو دور کر دیں۔ چھوٹی چیز کی وجہ سے ہے نا طلاق و خلا کی نوبت آ جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ یہ ایک لمحے کی دیر تھی، ہاں ہماری زبان سے نکل جاتا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یا پھر عورت کہتی ہے میں خلا لے لیتی ہوں۔ بھائی ان لوگوں کا کیا ہوگا جو لوگ آپ کو ملائے؟ ان بچوں کا کیا ہوگا جو بیچارے بے گناہ ہیں؟ اگر آپ الگ ہو گئے تو ان کا کون ہوگا؟ ماں باپ الگ ہو جاتے ہیں، اگر بچے بیوی ماں کے پاس رہ جاتے ہیں تو ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا کون ہوگا؟ آج معاف کرنا، جس ظالم سماج میں اور آپ رہتے ہیں وہاں کا نظریہ یہی ہے کہ چھوٹی سی غلطی کو بڑا بنا دیا جاتا ہے، چھوٹی سی غلطی کو بڑا بنا دیا جاتا ہے۔ غلطی نام کی چیز ہی نہیں ہوتی۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ازدواجی زندگی کے لیے سب سے بڑی مثال کس کی ہو سکتی ہے؟ بھائی ہمارے لیے نمونہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور ذات ہمارے لیے نمونہ ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فاطمہ اکیلی ہے، حضرت علی نہیں ہے۔ فاطمہ اکیلی ہے، حضرت علی نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں این ابنک، این ابن عمک، تمہارے چچا زاد بھائی کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ ابا جان میرے اور علی کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا، بحث و مباحثہ ہو گیا، تو حضرت علی مسجد کو چلے گئے۔
حضرت علی لڑ کر مسجد کو چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی ہے, کچھ بھی نہیں بولے. کیسی لڑائی ہوئی, تم نے کیا کیا, شوہر نے تم کو مارا کیا, کچھ بھی نہیں بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. گھر سے نکلے اور جا کر دیکھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مٹی کے ڈھیر پر ہیں, مٹی کے ڈھیر پر ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو چادر تھی نیچے لٹکی ہوئی تھی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو پر مٹی لگی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم داماد کے پاس آئے, کہا یا ابا تراب, اے ابا تراب, مٹی میں سوئے ہوئے تھے, مٹی لگی ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے مٹی والے اذهب الى بیتک, اپنے گھر کو چلے جاؤ. سبحان اللہ, کیا پیارا رسول تھا, کیا پیارے تعلیمات تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر سسر بننا ہو تو پیارے نبی جیسا سسر بنو, اگر داماد بننا ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا داماد بنو. دیکھو میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوا, بحث و مباحثہ بھی ہوا, سب کچھ ہوا. اس وقت بھی لڑائی ہوئی, آج بھی لڑائی ہوتی. اس وقت بھی جھگڑا ہوا, آج بھی جھگڑا ہوتا ہے. اس وقت بھی نبی کی بیٹی نے نبی سے کہا کہ ہمارے درمیان جھگڑا ہوا, وہ سچی بات تھی, لیکن آج بھی لڑائی ہوتی ہے. بیٹی اپنے باپ سے جھوٹ, اسی طریقے سے شوہر کے سلسلے میں جو بھی غلط باتیں آتی ہیں سب کچھ باندھ کے بریانی کچمبر بنا کے باپ کے حوالے کر دیتی ہے, باپ کو اپنے شوہر کے خلاف کر دیتی ہے. یہ کہاں کی انصاف ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے دوستو, محبت کے ذریعے رشتے کو قائم رکھا جائے, اور حکمت کے ذریعے جو بھی بیچ میں باتیں آتی ہیں, غلط فہمیاں آتی ہیں, بھائی غلط فہمی کو سب سے پہلے دور کر دو. اللہ نے فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, ان رشتوں کے درمیان ہے نا صلح صفائی کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تھوڑا آگے اور بڑھیں. چوتھی چیز, ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے چوتھی چیز یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے غم کے ساتھی ہوں. خوشی میں تو ایک دوسرے کے ساتھی ہو جاتے ہیں, لیکن غم کے میدان میں, غم کے حالات میں جب بھی مصیبتیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, ایسے وقت میں دونوں کو مل جل کر رہنا چاہیے. بخاری کی ایک حدیث ہے, جیسے کہ آپ کو واقعہ جانتے ہیں, پیارے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راویہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی نازل ہوئی, حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کر اپنے گھر کو آ گئے, ڈر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو آ گئے, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زمیلونی زمیلونی, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے چادر اڑاؤ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل میں خوف تھا وہ خوف جاتا رہا, نکلتا رہا تھوڑا تھوڑا کر کے, تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی, مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں میں انتقال کر نہ جاؤں, مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں. تو اس وقت حضرت خدیجہ, آج کی بیوی, یہاں پر بیٹھے ہوئے میری تمام عورتوں سے گزارش ہے, اگر آپ کا شوہر کسی مصیبت میں پڑا ہوا ہے, کسی بھی سلسلے میں, دنیا کے کسی بھی سلسلے میں پریشان ہے, تو اپنے شوہر کو تسلی دیں, جیسا کہ حضرت خدیجہ نے اپنے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت دیتے ہوئے, اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کلا, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, اللہ رب العالمین آپ کو ضائع برباد نہیں کرے گا, اللہ رب العالمین آپ کو رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم, کیونکہ بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, وتصدق الحدیث, آپ سچی بات کرتے ہیں, وتحمل الکلہ, ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہیں, وتکسب المعدوم, وتقری الضیف, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک صفات گناتے ہوئے کہا کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, وتعین علی نوائب الحق, اور حق کے راستے میں آنے والے لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں. محترم سامعین, مجھے اور آپ کو چاہیے اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بہترین اسوہ اگر ہوگا تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اگر محبت کی مثال بھی دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عبرت, ہمارے لیے درس ہے, ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سبق آموز واقعات ملتے ہیں. محترم سامعین, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بے تحاشا محبت کرتے تھے. آج ہمارے پاس ایک بیوی ہے, اس بیوی کو ہم صحیح سکون نہیں دے سکتے, صحیح خوشی نہیں دے سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 11 بیویاں تھیں. ایک وقت ایسا تھا, خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک سفر میں لے کر گئے، ایک سفر میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رننگ ریس کا مقابلہ رکھا۔ اس وقت میں دبلی پتلی تھی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت لے گئی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیت گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے۔ پھر زندگی میں ایک اور ایسا موقع بھی آیا جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ بھاگ کر رہی تھی، رننگ ریس کا مقابلہ کر رہی تھی، میں ہار گئی۔ وہ خود کہتی ہے کہ میں اس وقت موٹی ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدیل کا، یہ اس مسابقے کا، اس مقابلے کا بدلہ ہے جس مقابلے میں تم نے جیتا اور آج کے اس مقابلے میں میں نے جیتا۔ سبحان اللہ، کیا پیار تھا بیوی اور شوہر کے درمیان۔ آج اسی پیار کو ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے دوستو۔ بس چند ایک دو حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بیوی کا حق خاوند پر کیا ہے؟ سب سے پہلا حق یہی ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ اگر آپ بیوی ہیں تو یاد رکھیں آپ کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمائی، کہا اذا صلت المرأة خمسها، جب کوئی عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتی ہے، وہ صامت شہرها، شہر رمضان کے روزے رکھتی ہے، وحفظت فرجها، اپنی عزت کی، اپنے آبرو کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت زوجها، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، قیل لها، اس سے کہا جائے گا، کب؟ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، تم جنت میں چلے جاؤ، من ای ابواب الجنت شئتی، تم جنت کے کسی بھی دروازے سے اگر جانا چاہو تو جنت میں چلے جاؤ۔ اگر آپ اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہیں تو یہ فضیلت آپ کے لیے ہے دوستو۔ اسی طرح خاوند کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بیوی کا حق ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء، میں عورتوں کے سلسلے میں وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول آپ لوگوں کو، مجھے، آپ کو، سارے مردوں کو یہ وصیت کرتے ہیں فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، یاد رکھو دوستو، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، اور پسلی کا سب سے اعلیٰ حصہ بہت کمزور ہوتا ہے، اسی کمزور حصے سے عورت کو پیدا کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ فَإِن ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا، اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، اگر اس کو اپنی حیثیت پر، اپنے مقام پر رکھتے ہیں تو وہ ویسے ہی رہے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرو عورتوں کے سلسلے میں۔ تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے دوستو کہ اگر ہماری بیوی ہم سے نالا ہے، ہماری فرما برداری نہیں کرتی، ہماری اطاعت نہیں کرتی، قرآن نے اس کا نسخہ بیان کیا، کہا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع۔ اگر آپ کو اپنی عورتوں کی جانب سے خدشہ ہو کہ وہ آپ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، فعظوہن، سب سے پہلی چیز قرآن نے بیان کیا۔ آج جاتے ہوئے اس نصیحت کو، اس پیغام کو لے کر جائیں مرکز الارقم سے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فعظوہن، اگر آپ کی بیوی آپ کی بات نہیں مانتی نصیحت کرو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نصیحت کرنا۔ فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، اگر آپ کی بیوی نصیحت حاصل نہیں کرتی تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنا بستر الگ کر دو۔ اگر آپ ایک بیڈ پر سوتے ہیں تو اسے نیچے کر دو، یا پھر آپ الگ ہو کر سو جاؤ، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز جو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کو مارو، وَضْرِبُوهُنْ، ایسا مارو نشانات نہیں بیٹھنا۔ آج یہ دبا دیتے، ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں ہم مرد ہونے کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا دوستو۔ تو اللہ رب العالمین نے جن اصولوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اصولوں کو ہمارے سامنے رکھا، ان اصولوں کو اپنی زندگی میں رکھنے کی مجھے آپ کو ضرورت ہے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دل میں خوف خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، دل میں خوف خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ اگر صرف ہم اللہ رب العالمین کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کو، اپنی بیوی بچوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں تو کل روز قیامت اللہ کی عدالت میں، حشر کے میدان میں مجھے آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ تمام کے تمام لوگ ذمہ دار ہو، آپ کو اپنی ذمہ داری کے سلسلے میں کل اللہ رب العالمین کے ہاں باز پرس کی جائے گی، آپ کو پوچھا جائے گا۔ تو لہٰذا خلاصے کے طور پر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، دیکھو دوستو، جو کچھ بھی ہم نے
اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالات کے ذریعے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے اللہ کی آیتوں کے ذریعے جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ان باتوں کو عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی ازدواجی زندگی میں اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللهم آمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین.